تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کو دلائل کے ساتھ تقریباً 8 بڑے اہم دلائل، ان کی روشنی میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان خالص اللہ کی فرما برداری کرے اور اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور شریک قرار نہ دے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنے کے باوجود اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان حضرات کی مذمت اور ان کی برائی اور ان کے بارے میں جو سزا ان کو دی جائے گی اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ توحید کا سبق پڑھنے کے بعد انسان پھر شرک کی وادیوں میں چلا جائے اور معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرے جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے، یعنی محبت صرف اللہ کا حق ہے اگر دیکھا جائے، اس لیے کہ محبت کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب کمال ہو، صاحب جمال ہو۔ جمال یا کمال ہی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اور سارے جمال اور کمال کا اصل مرکز اور منبع اللہ کی ذات ہے۔ کمالات کی مالک بھی اللہ کی ذات ہے اور جمالات خوبصورتی کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو محبت اللہ ہی سے کرنی چاہیے، لیکن انسان ایسے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی شکایت یہاں پر فرمائی ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے مقابلے میں دوسرے شریک اور دوسرے معبود اور دوسرے رؤسا ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یحبونہم، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسا اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ ظاہر بات ہے محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور محبت کرتے ہیں اللہ کے غیر سے، تو یہ شرک ہے اور یہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا اس کے مقابلے میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، ان کی محبت کا مرکز اور منبع صرف اللہ کی ذات ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اشد بلکہ یوں کہہ لیجیے، اس لیے کہ ایمان والا ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جس کا ایمان کامل ہے، حالات آئیں، تکالیف آئیں، بلکہ تکالیف میں اس کا ایمان اور اللہ کی ذات پر زیادہ بڑھتا ہے۔ لیکن جس کی زندگی کے اندر شرک ہے،
ظاہر بات ہے اس کا حال تو یہ ہے کہ آج اس کے در کے اوپر، کل اس کے در کے اوپر، جدھر طاقت قوت اس کو نظر آتی ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے نئے معبود تجویز ہوتے رہتے ہیں۔ اب اس کی پرستش تھی، اس سے من بھر گیا، پھر کسی اور کی پرستش اور پوجا شروع کر دی۔ لیکن ایمان والا صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کی تعظیم اور اس کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا بھی بڑی اہم دعا ہے۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے، الہی میں اللہم انی اسألک حبک احب الاشیاء الی کلہا، یا اللہ میں تمام چیزوں سے ہٹ کر کے، تمام چیزوں کے مقابلے میں آپ کی محبت اس کا سوال کرتا ہوں کہ ساری چیزوں سے بڑھ کر کے آپ کی محبت مجھے زیادہ عزیز اور پیاری رہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ بڑی لمبی دعا ہے، اللہ کے نبی اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اس عمل کا بھی سوال کرتا ہوں کہ جس عمل کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو جائے، ایسے عمل کی توفیق دے دے کہ جس عمل کی وجہ سے تیری محبت میں اور اضافہ ہو۔ والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، یا اللہ میں چاہتا ہوں تیری محبت میرے نفس سے کہیں بہت زیادہ ہو۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی، اور اپنی اولاد، ماں باپ، متعلقین، ان سے بھی زیادہ آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ بیوی بچوں کی محبت فعل ہے اللہ کی محبت کے سامنے۔ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور کہا کہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ، گرمی کا موسم ہو، مئی جون کا مہینہ، اور سخت پیاس لگ رہی ہو تو انسان کو اگر ایک قطرہ پانی ٹھنڈا پلا دیا جائے تو اس کے رگ رگ اور ریشے ریشے کے اندر جان پڑ جاتی ہے۔ فرمایا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو، کہ اللہ جیسے پیاسا آدمی ٹھنڈے پانی کی طلب کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کے تیری طلب مجھے۔ اس لیے اللہ کی محبت شدید ہونی چاہیے، ہر محبت کے اوپر اللہ کی محبت غالب آنی چاہیے۔ یاد رکھیے، اہل محبت جو ہیں، جن کو اہل دل کہا جاتا ہے، یہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ محبت ایک ایسی شے ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ حب الشیء یعمی ویسم، کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اندھا، بہرا اور مجنوں بنا دیتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ سے محبت شدید ہو جائے تو انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو اگر اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ سے دلیل نہ مانگتا۔ دلیل مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سے اس کو محبت نہیں تھی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ آگے چل کر کے آئے گا سورہ مائدہ میں، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو میرے دین سے برگشتہ ہو جائے، مرتد ہو جائے، نکل جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں ان کے مقابلے میں ایک ایسی امت، ایسی جماعت پیدا کروں گا، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا، یحبونہ، جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کبھی مرتد نہیں ہوتے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ منزل تک وہی پہنچتا ہے جس کے اندر دھن ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ کبھی کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے اہل محبت اہل وفا ہیں، اہل دل ہیں، جو اللہ کو اپنا دل دے چکے۔ دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گراں میں تم سے کیا لی جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے خط لکھا کہ حضرت
یہ نسبت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو حضرت نے کہا دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ دین اور دنیا ساری چیزیں اللہ پر قربان کر چکا ہوں، تب یہ نسبت ملی ہے، یہ نسبت ایسے ہی نہیں ملتی۔ دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گراں میں تم سے کیا لی جائے گی۔ بہرحال انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے اثرات اس کی زندگی کے اندر پھر نمایاں ہوتے ہیں، اس کا چال، اس کی ڈھال، اس کی نقل و حرکت سب بتا دیتی ہیں کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ہے۔ اور اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے ساری مخلوق ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اپنے رب کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہیں کر سکتا، سیدھی بات، بس یہ محبت کی پہچان ہے۔ ورنہ تو جی کیا کریں، برادری، کنبہ، قبیلہ، خاندان، ساری چیزیں ان کو راضی کر لیتے ہیں اور رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ کی محبت خام ہے، ابھی کچی ہے، سمجھے نہیں؟ اسی کو فرمایا والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، یہ تو تعریف ہو رہی ہے ایمان والوں کی، کمال کی بات ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کی پہچان بتائی ہے کہ ایمان والا وہ ہے اشد حبا للہ، اس کے دل میں اللہ کی محبت اشد ہوتی ہے، جیسے میں نے اس دعا کو پڑھ کر کے بتایا کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اے کاش اگر یہ لوگ جان لیتے اس چیز کو، یہ ظالم لوگ اس چیز کو جان لیتے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب یہ آنکھوں سے دیکھیں گے عذاب کو آخرت میں، ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت اور ساری قوت صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کاش آخرت میں دیکھیں گے پھر واپسی کی تمنا کریں گے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، جب موت کا وقت آئے گا اور آخرت میں عذاب آنکھوں سے دکھائی دینے لگے گا، اس وقت سوچیں گے کاش دنیا میں جانے کا ایک چانس مل جائے۔ ہر انسان تمنا کرے گا کہ کاش یار وقت ضائع کر دیا، ایک موقع مجھ کو ملے۔ اللہ کی طرف سے جواب ہوگا کلا، ہرگز نہیں، اب یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، آگے کی طرف جانا ہے اب تو آپ کو۔ اسی کو فرمایا کاش آج ہی سمجھ لیتے اس بات کو۔ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جس دن برات ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا تھا، یعنی پیر جو آج بڑے مشائخ، بڑے پیر بنے بیٹھے ہیں اور جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جن کی بات مانتے ہیں، من الذین اتبعوا، برات ظاہر کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کیا تھا، یعنی امیر اپنے ماموروں سے صاف انکار کر دیں گے، وراءہ العذاب، اور اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ رہے ہوں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور سارے رشتے ناطے وہاں پر کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اور اس دن وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے اتباع کیا تھا، تو وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں ایک چانس مل جائے یہاں سے واپسی کا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی برات اور پلہ جھاڑ لیں، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ آج انہوں نے ہم سے برات ظاہر کر دی، آج ہمیں پہچاننے تک کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل میں ہوگا یہ، جب قیامت کے دن عذاب شروع ہوگا اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، تو جو اصل گرو گھنٹال ہیں بڑے، یہ چھوٹے چھوٹے سب ان کے پاس جائیں گے کہ بھائی ہم تمہاری وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، تم تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، یہ ہے وہ ہے، کامیابی اس کے اندر ہے۔ تو یہ سوچیں گے ایک مصیبت خام کا، ہم تو چلو سوچ رہے تھے آج ہماری جان بچ جائے گی، ایک مصیبت اور گلے آ پڑی کہ خام خواہ اتنی بڑی جماعت ہمارے پیچھے آ گئی، ہم ہو سکتا تھا چلو باتیں بنا کر کے ادھر ادھر کی کچھ جان بچا لیتے، یہ تو ایک بڑی ٹیم ہمارے پیچھے آ کر کے کھڑی ہو گئی، سمجھے نہیں؟ ایسا سمجھیے جیسے دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کیس کے اندر عدالت کے اندر کھڑا ہو اور وہ اپنی صفائی دینا چاہ رہا ہو، یعنی جج کے سامنے، تو کبھی کبھی امید ہوتی ہے ملزم کو بھی کہ شاید تو
ادھر ادھر کی باتیں بنا کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن اگر چوروں کی ایک بڑی جماعت اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے آ کر کے کہ جناب ہم تو تمہارے ساتھ تھے، سوچو آپ، تو وہ کہے گا یار اس لیے انہوں نے مروا دیا بھائی، یہ تو آ کر کے معاملہ اور خراب ہو گیا۔ اس لیے وہ کہیں گے، پلہ جھاڑیں گے، ارے ہم نے تم کو کب کہا تھا بھائی۔ سورہ ابراہیم کے اندر آئے گا عجیب بات، وہاں پر وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، وہ کہے گا شیطان کہ دیکھو دنیا کے اندر ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا اور ایک وعدہ اللہ کی طرف سے تھا، میرا وعدہ جو تھا وہ جھوٹا تھا، تم نے خام خواہ میری دعوت کے اوپر لبیک کہا، میں نے کوئی زبردستی تمہارے اوپر نہیں کی تھی، بس دعوت دی تھی، تم مان گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس دن کی ندامت کتنی ہوگی۔ اب جب یہ چھوٹے دیکھیں گے کہ بھئی یار انہوں نے تو پھنسوا دیے، بھائی دنیا میں تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آج یہاں پر پلہ جھاڑ رہے ہیں، تو یہ تمنا کریں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ایک چانس دنیا میں جانے کا ملے تاکہ ہم ان سے بدلہ وصول کریں دنیا کے اندر جا کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ تمنا کریں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے آج ہم سے پلہ جھاڑ لیا، منہ موڑ لیا، کاش آج اگر ہم کو کچھ تھوڑا سا چانس ملے واپس جانے کا تو ہم بھی اسی طرح ان سے براءت ظاہر کریں۔ مہر کی تجھ سے توقع تھی ستم گر نکلا، ایسے موقع پر یہ شعر یاد رکھیے، یعنی وفا کی امید لگائے بیٹھے تھے بیچارے کہ یار کام بنوائیں گے کچھ نہ کچھ، تو مہر کی تجھ سے توقع تھی ستم گر نکلا، موم سمجھے تھے جسے ہائے وہ پتھر نکلا، تو سوچیں گے یار بڑی مصیبت آ گئی بھائی، یہ تو پہچاننے سے ہی صاف انکار کر دیا انہوں نے۔ تو اللہ فرمائیں گے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ایسے ہی اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرت بنا بنا کر کے کہ دیکھو یہ ہیں وہ تم جن کے پیچھے چلتے تھے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ نار جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں، خارج ہونے والے نہیں، مطلب یعنی ہمیشہ ان کو جہنم کے اندر رہنا ہے۔ اس لیے آگے چل کر کے آپ دیکھیں گے سورہ فاطر کے اندر آئے گا کہ تمنا بھی کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، الہی ایک چانس تو مل جائے یہاں سے نکلنے کا، آپ مہلت تو دے کر کے دیکھو، ہم اعمال صالحہ کریں گے، لکھوا لو آپ 100% کریں گے۔ ربنا اخرجنا، الہی ہم کو یہاں سے نکال دے، کیوں نکال؟ نعمل صالحا، ہم اعمال صالحہ کرنا چاہیں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا یہاں سے کوئی نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم بھی اس دھوکے سے نکلے، وقت سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، خدا کی قسم جب وقت نکل جائے گا دوبارہ لوٹ کر کے واپس نہیں آئے گا۔ اس کو سونے میں گزار دو، اس کو کسی بھی چیز کے اندر گزار دو، اور چاہے اس وقت سے فائدہ اٹھا کر کے کام بنا لو اس سے۔ عقل مند وہی ہے جو انسان اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے، آپ کو، ہماری آل اولاد کو اور ہم سے تعلق رکھنے والے سبھی ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ اس دن کی ندامت سے محفوظ فرمائے، اور اسی زندگی کے اندر توبہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب نصیب فرمائے، اس کی معیت نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کے دخول جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔